حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ کی وفات ہو گئی ہے، آپ کی لاش کے پاس آ کر کھڑے ہو کر ایک لمبا چوڑا خطبہ دیتے ہیں، کہا اللہ اکبر، آج ابو بکر انتقال کر گئے، یہ رسول اللہ کے سچے وفادار تھے، رسول اللہ کے آپ دوست تھے، رسول اللہ کے یار تھے، یار غار تھے، سفر ہجرت کے ساتھی تھے، آپ کے سچے پیروکار تھے، آپ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے۔ ایک لمبا چوڑا خطبہ دیتے ہیں، کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ معلوم یہ ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان کوئی نفرت نہیں تھی، الفت تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔ یہ پیغام دے دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ ہمارے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں، جیسا کہ آج بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے درمیان اختلاف تھے، مسائل تھے، ایسا تھا ویسا تھا، حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ سوچیں کہ کوئی اگر دشمن ہوگا تو ہم ان سے اپنی وائف کی، اپنی بیوی کی، اپنے گھر والوں کی نماز حضرت ابو بکر صدیق تھی، حالانکہ آپ اس وقت خلیفہ تھے۔ خلیفہ بننے کے باوجود آپ ایک بوڑھی اندھی عورت کے کام کاج کو کرتے ہیں، کب؟ رات کی تاریکی میں۔ کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ یہ نہیں کہ میں خلیفہ بن گیا اب لوگوں کا کام کاج وہی کروں گا جو لوگ میرے پاس آئیں گے، نہیں، آپ چل کر جایا کرتے، لوگوں کے حالات کو معلوم کیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے کون حاجت مند ہے، کون ضرورت مند ہے، اور ان کی ضرورت کو پورا کیا کرتے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء
فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو کائنات کی ہر شے کا خالق و مالک ہے. بعد ہو درود و سلام عرض ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پہ، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین، مسلسل لگاتار 3 جمعہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت، فضائل، مناقب آپ کے سامنے بیان کیے گئے. انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو، آپ کے فضائل کو، آپ کے مناقب کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، اور کوشش ہوگی کہ آج کے خطبہ جمعہ میں اس کو سمیٹ دوں تاکہ پھر آئندہ جمعہ سے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں گفتگو شروع ہو. محترم سامعین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی، یار غار، سفر ہجرت کے ساتھی، اور یہ کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، اور دیگر بہت سارے فضائل کے حامل شخص ہیں. آپ کا ایک اونچا مقام اور مرتبہ ہے. آپ کے بارے میں بہت ساری احادیث کی روشنی میں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھا. انہی میں سے ایک بات یہ بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے پہلے جب ایک قافلہ حج کے لیے روانہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کا امیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو منتخب کر اور کہتے ہیں اے ابو بکر جاؤ، مکے میں داخل ہونے کے بعد اعلان کر دینا کہ اب کوئی خانہ کعبہ کا ننگا طواف نہیں کرے گا، چونکہ مشرکین مکہ خانہ کعبہ کا ننگا طواف کیا کرتے تھے، مرد بھی عورتیں بھی. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اعلان کر دینا کہ کوئی اب خانہ کعبہ کا ننگا طواف نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج منتخب کیا اور کہا جاؤ وہاں اعلان کر دینا اور اس قافلے کو یہاں سے لے کر وہاں پہنچو اور حج کر کے واپس. چنانچہ اللہ کے نبی کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کام کو بہتر طریقے سے انجام دیا. اسی طریقے سے آپ کے فضائل میں یہ بات آتی ہے کہ غزوہ
तबूक के मौके पे जो सन 9 हिजरी के अंदर पेश आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे का ऐलान किया कि लोग अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक चंदा दे, पैसा दे, माल दे, ताकि जिहाद के अंदर खर्च किया जा सके। तो इस मौके पे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कहना है कि मैंने सोचा कि आज के दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पे सबकत ले जाने का बेहतरीन मौका है। चुनांच कहते हैं कि मैं अपने घर गया, अपने पूरे माल को 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक हिस्सा लाकर अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश कर दिया, और मैंने ये महसूस किया और ये सोचा कि आज तो सबकत ले जाऊंगा। लेकिन बाद में ये पता चला कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु उस मौके से अपने घर का पूरा खजाना लाकर पेश कर दिए। अल्लाह के नबी ने जब पूछा अबू बकर कितना लाए, कहा मैं पूरा माल लाकर आपकी खिदमत में पेश कर दिया हूँ। कहा घर के लिए क्या छोड़े हो, कहा अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ा हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत उमर कहते हैं कि मैंने उस दिन यह महसूस किया कि लगता है कि मैं अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता। ये थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, अल्लाह के नबी के लिए और दीन के लिए, इस्लाम के लिए अपने पूरे माल को खर्च कर दिया और पेश कर दिया कि लीजिए अल्लाह के रसूल, हमने अपने घर के अंदर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ा। अल्लाहु अकबर। इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार थे, आपके राज को फाश नहीं करते। इसका वाकया यूं है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी हजरत हफ्सा जब बेवा हो गई तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों के यहाँ अपनी बेटी का रिश्ता भेजा, लेकिन जवाब नहीं आया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में थोड़ा रंज हुआ कि क्या बात है, मेरी बेटी को न तो उस्मान कबूल कर रहे हैं न तो अबू बकर। और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को पहले से यह मालूम हो गया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरादा बनाए हुए हैं कि मैं हफ्सा से निकाह करूंगा। ये राज आप फाश नहीं करना चाह रहे थे। बहरकैफ ये मसला चला, उनके दिल में रंज हुआ, और फिर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम दिया हजरत हफ्सा से, और जब निकाह हो गया तब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि मेरे भाई, मुझे यकीन है कि आपको उस मौके से रंज और गम हुआ होगा जब आपने अपनी बेटी का रिश्ता भेजा और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कहा हाँ मुझे रंज हुआ, गम हुआ। कहा अपने गम को दूर कर लो, मैं चूंकि रसूलुल्लाह के राज को फाश नहीं करना चाहता था, मुझे पहले से पता था कि अल्लाह के नबी आपकी बेटी हजरत हफ्सा से निकाह करना चाहते हैं, इसलिए मैं खामोश रहा। जब निकाह हो गया अब मैं ये बात वाज़े कर रहा हूँ ताकि आपके दिल में मेरे खिलाफ अगर कुछ रंज और गम हो तो वो दूर हो जाए। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज को आपने फाश नहीं किया। जब काम हो गया फिर वजाहत कर दी, वक्ती तौर पे सामने वाले की निगाह में थोड़ा सा आप ये हुए कि उन्होंने आपके बारे में ये सोच लिया कि आपने मेरी बेटी के रिश्ते को क्यों ठुकराया, मगर वो बर्दाश्त कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज को आपने फाश नहीं किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है, खिलाफत से पहले आप अपने मोहल्ले के जो लोग थे उन लोगों की बकरियों के दूध को दुहा करते थे। जब खलीफा बन गए तो मोहल्ले की औरतों में से एक औरत ने कहा कि अब तो अबू बकर खलीफा बन गए, अब हमारी बकरियों का दूध तो नहीं दुहेंगे। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को जब यह बात मालूम हुई तो आपने उन लोगों से कहा, सुनो, मैं जिस तरह पहले अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनौदी के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए ये काम कर रहा था कि आप लोगों की बकरियों के दूध को मैं दूध देता था, आज भी मैं यह काम करूंगा, गर्च मैं खलीफा बन गया हूं, गर्च मैं यहाँ का हाकिम और हुक्मरान बन गया, और आप ये काम करते रहे। ये कितनी बड़ी चीज़ है। एक खलीफा है, वक्त का अमीर है, और इस तरह से लोगों के काम आते और किस तरह लोगों के काम करते, पहले भी किया करते और बाद में भी आप ये काम अंजाम दे रहे हैं। ये कोई मामूली चीज नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में यह बात वाज़ेह तौर पे है
کہ جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ اپنے معمول کے مطابق اپنے کپڑے کی گٹھری کو اپنے کندھے پہ رکھتے ہیں اور مارکیٹ کی طرف جانے لگتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور اس امت کے امین هذه الامہ حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روک کر پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ کہا تجارت کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا تجارت کے لیے چلے جائیں گے تو یہاں حکومت کیسے چلے گی، یہاں معاملہ کیسے چلے گا؟ آپ خلیفہ ہیں، آپ وقت کے امیر مقرر ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا جملہ کہا کہ سنو، میں خلیفہ ہوں تو کیا ہوا، مگر میرے گھر کا کام کاج کیسے چلے گا، میری فیملی کیسے کھائے گی اور پیے گی اگر میں نے یہ کام چھوڑ دیا تو ان لوگوں نے کہا ہم آپ کا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا۔ لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ وہ وظیفہ ان کی فیملی کے لیے کافی نہیں، تو چنانچہ انہوں نے جو کچھ ملا بیت المال میں واپس کر دیا اور پھر ایک دن مارکیٹ میں اپنے سامان کو لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ اور ہوتا یوں ہے کہ اس دن کچھ عورتیں آپ کے گھر آتی ہیں اور کچھ آپ اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہاں بیٹھ جاتی ہیں، لیکن ابو بکر صدیق وہاں موجود نہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ چیز دیکھی تو آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ وہیں قریب میں بقی کے پاس ایک بازار ہے، وہاں آپ اپنے سامان کو فروخت کر رہے ہیں، بیچ رہے۔ کون ہے یہ؟ خلیفۃ الرسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، لوگوں کے امیر، وقت کے حکمراں کہہ لے۔ اور کیا کر رہے ہیں؟ مارکیٹ جا کر کپڑے بیچ رہے، تجارت کر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچے، کہا کہ ابو بکر آپ یہاں ہیں، لوگ آپ کے دربار میں ہیں، آپ سے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آئے ہیں، ایسا کریں کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں، آپ کو جو اور بھی آپ کا اماؤنٹ ہے ہم لوگ بڑھا دیتے ہیں، 250 دینار 300 دینار کر دیتے ہیں۔ بہرحال اس طریقے سے معاملہ آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس موقع سے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے تاکہ یہ اپنی تجارت سے فری ہو کر یہ جو خلافت کا کام ہے اسے اچھے طریقے سے انجام دے۔ بہرحال اس طرح سے 250-300 روپیہ جب 300 دینار مقرر ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یوں ہی اسے قبول نہیں کر لیتے ہیں، بلکہ آپ ممبر پہ چڑھتے ہیں اور ممبر پر چڑھنے کے بعد اور اس کے اندر لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ اے لوگوں، مجھے جو کہ 300 250 یا 300 کے قریب ماہانہ دیا جا رہا ہے اور یہ کہ یہ بیت المال سے دیا جا رہا ہے، کیا آپ لوگ اس راضی ہیں؟ جب تمام لوگوں نے اس پر رضامندی ظاہر کی اور ہاں کہا، تب جا کر آپ نے اسے قبول کیا اور یہ کہ پھر آپ اپنی تجارت سے دور ہوئے اور یہ کہ پھر خلافت کے جو کام ہے اسے مکمل طریقے سے ادا کرنے کے لیے آپ پورے طریقے سے کوشش کرنے لگے۔ ویسے بھی آپ کی بھرپور کوشش تھی، لیکن فیملی کے لیے کام کرنا یہ بھی تو ضروری تھا۔ لیکن اس طرح آپ دیکھیں کہ ایک خلیفہ، ایک وقت کے حکمراں، آج کا دور ہوتا تو پہلے وہ اپنی جھولی بھرتے، اپنے آپ کو مضبوط کرتے اور تجارت سے دور ہی ہو جاتے۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ایک پیغام دیا، ایک میسج دیا کہ آپ حکمراں ہیں تو کیا ہوا، آپ ذمہ دار ہیں تو کیا ہوا، آپ کا اس میں حق نہیں ہے بلکہ آپ کو خود کمانا ہے۔ ہاں اگر لوگ آپ کی تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں یہ الگ بات ہے، اچھا لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ کے جو حکمراں ہیں یا آپ کے جو ذمہ دار ہیں یا آپ کے جو رہبر ہیں آپ ان کو معاش کے ٹینشن سے فری کر دیں تاکہ فری ہو کر وہ دین کے کام کو، خلافت کے کام کو اور بھی جو اس طریقے کے کام ہے اسے بہتر طریقے سے انجام دے سکیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ یہ جو معاملات ہیں اور آپ کی زندگی کے جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، یہ سب ہمیں بہت بڑا درس اور بہت بڑا پیغام دیتے ہیں۔ آئیے انہی کی زندگی کا ایک واقعہ آپ کو اور بیان کروں کہ مدینے کے کنارے میں ایک اندھی بوڑھی عورت رہا کرتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رات کی تاریکی میں جاتے اور ان کے کام کاج کو کر کے چلے آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی
ان کے کام کو کرتے تھے. بہت دفعہ ایسا ہوا، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، میں جب صبح کے وقت پہنچا تو دیکھا کہ ان کا کام ہو چکا ہے. کس نے کیا، کب کیا، کچھ پتا نہیں. کہتے ہیں میں نے ایک دن تاک لگا کر میں بیٹھا اور دیکھا کہ کون آدمی آتا ہے جو ان کا کام کرتا ہے. کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق تھے. حالانکہ آپ اس وقت خلیفہ تھے، خلیفہ بننے کے باوجود آپ ایک بوڑھی اندھی عورت کے کام کاج کو کرتے ہیں. کب؟ رات کی تاریکی میں. کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. یہ نہیں کہ میں خلیفہ بن گیا اب لوگوں کا کام کاج وہی کروں گا جو لوگ میرے پاس آئیں گے. نہیں، آپ چل کر جایا کرتے، لوگوں کے حالات کو معلوم کیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے کون حاجت مند ہے، کون ضرورت مند ہے، اور ان کی ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے. یہ کتنی بڑی چیز ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ایک غریب خاتون کا کام خلیفۃ الوقت، وقت کے خلیفہ، خلیفۃ المسلمین جا کر کرے. یہ اللہ کا خوف کرنے والے تھے، اللہ کا ڈر رکھنے والے تھے، تب جا کر وہ یہ کام انجام دیا کرتے تھے. چونکہ حدیث کے اندر آتا ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ اس بندے کی مدد کرتا ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ، کہ جو شخص دنیا میں کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ تعالی آخرت میں اس کی تکلیف کو دور کرے گا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کے کام آئیں، مگر حالات تو الٹے ہیں. آج مسلمانوں کے معاملات دوسرے ڈھنگ کے ہو چکے ہیں. ہم لوگوں کے کام آنے کے بجائے لوگوں کا کام بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے کام میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، اس سے ہمیں احتیاط کرنا ہوگا. آئیے اور آگے بڑھتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ کون ہے؟ خواتین جنت کی سردار، حسن و حسین کی ماں ہے، رسول پاک کی سب سے چھوٹی چہیتی بیٹی ہیں، خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں. آپ کا جب انتقال ہوتا ہے، اس میں بہت ساری عبرت ہے. آپ کا جب انتقال ہوتا ہے تو تجہیز و تکفین کے بعد جب جنازہ لایا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں. غسل بھی حضرت علی نے دیا، امت کو بتلا دیا کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے. اور جب وہاں سارے لوگ جمع ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں اے ابو بکر آگے آئیے، نماز جنازہ پڑھائیے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ آپ خود موجود ہیں، پھر ہم جنازہ کی نماز پڑھائیں. آپ تو خود ہیں، آپ پڑھا لیں، مطلب آپ بھی تو قابل ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا جملہ کہا؟ ابو بکر آپ ہیں اس لیے آپ ہی نماز جنازہ پڑھائیں. میں تو ہوں، ضرور ہوں، موجود ہوں، مگر آپ ہیں تو آپ ہی نماز جنازہ پڑھا دیں. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ پڑھایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا. یہ پیغام دے دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ ہمارے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں. جیسا کہ آج بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے درمیان اختلاف تھے، مسائل تھے، ایسا تھا ویسا تھا، حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں. آپ سوچیں کہ کوئی اگر دشمن ہوگا تو ہم اسے اپنی وائف کی، اپنی بیوی کی، اپنے گھر والوں کی نماز جنازہ پڑھوائیں گے؟ قطعی نہیں. نماز جنازہ کے لیے کہا تو ابو بکر صدیق سے کہا. اور یہاں ایک اور پیغام آپ کو دے دوں، مغرب اور عشاء کے درمیان حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوتا ہے اور رات ہی میں تدفین ہو جاتی ہے، جنازہ ہوتا ہے، قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے. آج ہمارے حالات آپ لے لیں، ہمارے گاؤں اور آس پاس کی حالات کا جائزہ لے لیں. میت ہوگی شام میں، کل دوپہر میں جنازہ ہوگا، کل عصر میں جنازہ ہوگا، کل مغرب میں جنازہ ہوگا. کیا بات ہے، بیٹا سعودی سے آ رہا ہے، بھائی
दुबई से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, कोई फला जगह से आ रहा है। रसूल अकरम की हदीस को याद करो, जनाजे को जितना जल्दी मैयत को हो सके उन्हें उनकी कब्र तक पहुंचा दो। ये हदीस हमें तालीम देती है। मगर आज का माहौल बदलता जा रहा है, हम इस माहौल से निकले, उससे कितनी परेशानियां होती हैं, रिश्तेदारों को कितनी परेशानियां होती हैं, मोहल्ले पड़ोस के लोगों को कितनी परेशानियां होती हैं, घर वाले रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, वहां मैयत रखी हुई है। कितने अफसोस की बात है। इस मसले को हम समझने की कोशिश करें। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा मगरिब इशा के दरमियान इंतकाल करती हैं, रात ही में तदफीन हो जाती है। मगर यहाँ मसला बहुत ही उल्टा चलता है, बहुत लंबा लंबा वक्फा दे दिया जाता है। लंबे वक्फे तक मैयत को घर पे रखना यह सही नहीं है, इससे बचना चाहिए। जिस कदर हो सके जल्द अज जल्द तदफीन करें। और जनाजे की नमाज ये कोई फर्ज वाजिब यानी फर्ज ऐन नहीं है। जो कहते फर्ज ऐन होते फर्ज किफाया। फर्ज किफाया उसको कहते हैं कि आपके घर के एक फर्द ने भी नमाज पढ़ लिया। मान लो कोई जनाजा है, मैंने जनाजे की नमाज पढ़ लिया, मेरे पूरे घर वाले की तरफ से हो गया। लेकिन फर्ज ऐन जो है ये जुमे की नमाज, असर, मगरिब, इशा, ये सब नमाजें जो है फर्ज ऐन है। अगर मैंने पढ़ लिया तो हमारे घर वाले की तरफ से काफी नहीं, घर के हर फर्द को पढ़ना पड़ेगा, सबको पढ़ना पड़ेगा। और जनाजे में एक फर्द ने भी पढ़ लिया सबकी तरफ से काफी, बाकी आए ना आए कोई मसला नहीं, और हम भी ना जाए कोई मसला नहीं, कोई गुनाह नहीं। अगर आप किसी जनाजे में शरीक ना हो कोई गुनाह नहीं। मगर जनाजे के लिए इतना एहतमाम मत पूछिए। मैं ये नहीं कहता कि एहतमाम न करे, मगर नमाज के मुकाबिल में जनाजे का एहतमाम हम ज्यादा करते हैं। दूर दराज से चले आते हैं, लंबी लंबी दूरी तय करके चले आते हैं, नमाज के लिए ही मस्जिद के बगल में होते हैं, हमें तौफीक नहीं होती है। जबकि जनाजा तो आप वहां बैठे दुआ कर सकते हैं, बाद में आकर कब्र के पास भी खड़े होकर पढ़ सकते हैं। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत जो मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी, रात में इंतकाल हो जाता है। सहाबे कराम ने उसके मामले को हल्का समझा और रात ही में दफन कर दिया। जब बाद में अल्लाह के रसूल को इसकी इत्तला हुई, आप नाराज हुए कि उसके मामले को मुझे क्यों नहीं बतलाया। और फिर ये कि आप सहाबे कराम को लेकर गए, उनकी कब्र के ऊपर नमाज जनाजा अदा करते हैं। तो मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इस मसले के अंदर हमें थोड़ा जल्दी करना चाहिए, ज्यादा ताखीर ये सही नहीं है। इस ताल्लुक से हमें फिक्रमंद होने की जरूरत है। बहरहाल वक्त हो गया, आखिरी बात अर्ज कर दूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात का वक्त करीब हुआ। अपनी बेटी से पूछते हैं अल्लाह के नबी किस दिन इंतकाल किए? कहा सोमवार के दिन। कहा मुझे भी यह तमन्ना है कि सोमवार के दिन इंतकाल हो। और फिर आपका इंतकाल सोमवार के दिन ही होता है। और यह तमन्ना हुई कि मैं रसूलुल्लाह के बगल में दफन हूं, तो आपको रसूलुल्लाह के बगल में दफन किया गया। आपके कंधे के मुकाबिल में, रसूलुल्लाह के कंधे के मुकाबिल में आपके सर को रखा गया, यानी थोड़ा सा आपसे नीचे। यह कब्र इतनी अल्लाह के रसूल की और इससे थोड़ा सा नीचे करके इनकी कब्र रखी गई। और ये कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने इंतकाल से पहले अपनी बेटी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, मेरी बेटी सुनो, ये मेरा जो कपड़ा है, ये जो कपड़ा है इसे धुल देना और 2 और कपड़े ले लेना, इन्हीं कपड़ों में मुझे कफन देना। बेटी ने कहा अब्बा और तो इंतजाम है हमारे पास, अल्लाह के नबी को 3 यमनी चादर में कफन दिया गया, हमारे पास चादरें तो हैं, हम खरीद सकते हैं, क्यों आप ऐसा करें? हजरत अबू बकर ने कहा कि मेरी बेटी, जिंदे लोग इन नए कपड़ों के ज्यादा मुस्तहिक हैं बनिस्बत मुर्दे के, हम तो अब कब्र में जा रहे हैं, मुझे इन्हीं में कफन दे देना। अल्लाहु अकबर। और जब आपका इंतकाल हुआ था उस वक्त कौन आया था आपके जिस्म के पास, आपकी लाश के पास? वाकया याद कर लो, वही वाकया बयान कर दूं। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, चौथे खलीफा हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, आपकी वफात हो गई है। आपकी लाश के पास आकर खड़े होकर एक लंबा चौड़ा खुतबा देते हैं। कहा अल्लाहु अकबर, आज अबू बकर इंतकाल कर गए। ये रसूलुल्लाह के सच्चे वफादार थे, रसूलुल्लाह के आप दोस्त थे, रसूलुल्लाह के यार थे, यारे गार थे, सफरे हिजरत के साथी थे, आपके सच्चे पैरोकार थे, आप सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले थे। एक लंबा चौड़ा खुतबा देते हैं। कौन?
حضرت علی رضی اللہ عنہ. معلوم یہ ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان کوئی نفرت نہیں تھی، الفت تھی، محبت تھی، اور میل محبت کے ساتھ یہ رہا کرتے تھے. آج کہانیاں گڑھ لی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحابہ کی سیرت کو پڑھنے، ان کی حیات اور ان کی زندگی کے بارے میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ان سے ملنے والی عبرت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں جو بیمار انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دے. مولا کریم ہم میں بہت سارے لوگ بے قصور جیل کی سلاخوں میں قید ہیں، پروردگار ان کی جلد سے جلد رہائی عطا فرما. مولا کریم پوری دنیا میں خاص طور پہ فلسطین کے اندر لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، پتے کھانے پہ مجبور ہیں. مولا کریم غیب سے ان کی مدد فرما اور ظالم لوگوں کو عبرتناک سزا دے. اے اللہ اسلام کو عزت اور سربلندی عطا فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. عباد اللہ رحمکم اللہ.